محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد وآل وعجل محمد. فرجهم ولا ندوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وصل على على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولانا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. الله خير لكم من كنتم مؤمنين. صلوات پڑھتے سب مل کے محمد والے میرے برادران. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جو مانتے ہیں مولا حضرات، جو اس عظیم کار خیر میں جنہوں نے شرکت حضرات سنیے گا جو آیت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج جو مجلس ہوگی بڑی منفرد مجلس ہوگی. میں نے مجلس پڑھی نہیں مجلس، اور جانتے ہیں کہ اگر تم مومنین ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا تمہارے لیے بقیہ اللہ کا خیر ہے، بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو تو. اور یقیناً مومنین کے لیے منزلت کی پہچان خیر کے حوالے سے ہوتی ہے. اور جب بھی تم اذان میں اور جب بھی اعلان کرو حیا علی خیر العمل کا، اور جب بھی تمہارے زندگی میں نماز جنازہ کے فقرات آ جائے، اللہم انا لنعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں سوائے خیر کے اس بندے کے متعلق کچھ نہیں جانتا. تو یاد رکھو یہ خیر سے مراد تمہارا اپنا امام ہے، امام زمانہ ہے. اذان میں دے کر کائنات کے ہر ایک نماز گزار کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ خیر العمل کی طرف، اور اذان دے کر بلایا جاتا ہے. اور کائنات میں ہر ایک کو یہ عرفان نصیب نہیں ہوتا کہ اذان ہے کیا.
آئے حضور مختصر سی تمہید ہے، لیکن آج جو آیت اور تفاسیر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ تو میں سناؤں گا، اور تمیدن کچھ کلمات سنا دوں بس ضمن ولایت امام زمان سرکار سے جو اذان ہے، مولا سجاد فرماتے ہیں اذان میں دادا علی ہے، وہ اذان میں دادا علی کرم ہے، اذان خود علی ہے۔ اب دنیا اس قدر علی کہتے ہوئے میں اتنا کہوں علی کے بعد پریشانی ہوتا، صرف علی زبان سے کہہ لے تو ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو، اگر دل سے مان لے تو پریشان نہیں ہو سکتا۔ زبان پر بھی وہی رہے جو دل میں ہو تو بندہ پریشان نہیں، کیا دوسری بات اوروں کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ جس کے قلب میں علی ہو، جس کی زبان پر علی، جس کی بصارت میں علی، جس کی سماعت میں علی، جس کی عبادتوں میں علی، جس کے تمام امور میں علی 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 بستا ہو، وہ خود تو بہت دور کی بات ہے، وہ اوروں کی بھی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے جو علی کے اتنا قریب ہو جائے۔ حضور میں آپ کو بتانے چلا اذان نام ہے اور اقامت نام ہے، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے دیکھو بیٹا، پہلا نام علی کا بھی سنا رہے ہیں اور بارواں علی بھی بتا رہے ہیں، اور جب اس بچہ بڑا ہو کر یہ نہ پوچھے گا بابا اماں یہ علی کب سے ہے، کیونکہ دنیا میں آتے ہی اذان کہہ دی گئی۔ سلامت رکھے، درود پڑھے سب مل کے محمد و آل محمد۔ ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دی جائے، بارواں علی ہے اقامت، اور دنیا سمجھتی نہیں ہے حضور، اور ہمیں سمجھانا بھی نہیں ہے کیونکہ علی سب کے سمجھ میں نہیں آتا، اور جس وقت اللہ نے سوارا ہو آتا ہے محبت جزاک اللہ خیر۔ یہ محسوس کرے وہی جو محب ہوگا، سچا اور پکا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب ہے نماز قائم ہو گئی ہے، نماز قائم ہو گئی ہے، اس لفظ کے ساتھ مکمل قامت ہے، اور اذان اس وقت تک کتاب بتا دوں کہ اب جس میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ قبلہ کے پاس کچھ ڈسٹربنس ہے میرے حساب سے، اس لیے جو ہے ہم برابر سن نہیں پا رہے ہیں قبلہ کو۔ قبلہ آپ سن رہے ہیں نہیں، میرے وہاں کو قبلہ؟ انڈیا میں بارش ہو رہی ہے صادق بھائی، ہاں ڈسٹربنس اس لیے بارش بہت ہو رہی ہے۔ عالی عالی
تو تیزی سے بارش ہو رہی ہے انڈیا میں، تو وہ ڈسٹربنس ہو سکتا ہو. گردش بنا وہی لیتے ہے، ہیں. ہو سکتا نہیں، وہی ہے، وین کا ہی پرابلم ہے. جوائن بے ہو گئے قبلہ شمار حافظ، جوائن ہوئے. بے شمار لعنت بے شمار. بے شمار. ارے بھائی قبلہ کی جگہ پہ آپ آ گئے. اللہ کے قاتلین کو چلو صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. حضر آغا آپ کا مائک میوٹ کر دیجئے. جی کوئی بات نہیں قبلہ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہے بسم اللہ کریں آپ. بارش بہت نہیں نہیں بھائی، میں دوسرا فون بھی آرڈر کر دیتا، اور جو ہے وہاں موسم بہت خراب ہو گیا حیدرآباد میں، ابھی بارش بڑی تیزی سے ہوگی. ابرالود موسم ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر ابھی آواز آ رہی ہے تو میں فضائل کنٹینیو بالکل آ رہی کرتا ہے، ہوں. بہت صاف آ رہی ہے. بسم اللہ. بسم اللہ بسم آپ اللہ. کے پاس بھی آ رہی. حضور صلوات پڑھ دیجیے سمیع کے محمد وآل محمد. اللہم اللہم صلی صلی اللہ محمد و آل اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ ایک گزارش ہے آپ کی خدمت میں. میں قبلہ پھر ایک سے گزارش ہے. بتا رہا ہوں حدیث. جی ایک سیکنڈ عباس بھائی، ایک سیکنڈ. صادق علی کچھ بول رہے ہیں. جی میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ. اگر کوئی فون آپ کے قریب دوسرا فون استعمال کر رہے ہیں، وہ وجہ ہو سکتی ہے جو آواز بہت کٹ رہی ہے. تو دوسرے روم میں یا تھوڑا فاصلے پہ جا کے استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. پر محمد ابھی آواز آ وآل رہی ہے میری؟ محمد صلوات. اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. محمد. ایک پہلے علی کا نام اذان ہے اور 12ویں علی کا نام اقامت ہے. سبحان اللہ. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بندہ جب آتا ہے تو ایک کان میں ایک علی کا نام، دوسرے کان میں دوسرے علی کا نام سنایا جاتا ہے، 12ویں علی کا. کیا کہنے پھر کو کیا کل کہنے. بچہ نہ پوچھے یہ کون سا علی ہے. حضور آج جو بات میں آپ کے گھر تک پہنچا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ کا بقیہ مومنین کے لیے خیر ہو سکتا ہے، خیر ہی خیر ہے، اور شرط مومنین ہو، مؤمن ہو تو خیر ہے. اب رہی بات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اسناد سے بڑی تیزی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں آپ کو آج جو حدیث سنانی ہے وہ پہلے سنا دوں جہاں پر اذان اور اقامت پر بات کہی ہے. اب نماز کی بات ہو رہی ہے. مولا صادق سے سند ہے، آپ چاہے تو ابھی میں کتاب لا کر آپ کو بتا سکتا ہوں. بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، اسناد سے پڑھ رہا ہوں، روایتیں موجود ہے، کتابیں موجود ہے. 12ویں سرکار پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک حجتوں کی بات. چھٹے امام سے سائل نماز کے متعلق پوچھ رہا ہے، مولا نماز کے آغاز میں ہم کیا پڑھیں؟ امام نے اسے تعلیم دی، فرمائے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمائے یہ کہنا اور یہ کہنا علی منہاج دین محمد المصطفیٰ وعلی ولایت علی ابن ابی طالب. نماز کے آغاز میں کہنا میں دین محمد پر اور دین ابراہیم پر اور ولایت علی پر قائم ہو کر اس ذات کی طرف چہرہ کیا ہوں میں
फातिरुस्समावाति वल अर्द है। अब ये कहकर इमाम फरमाते जब तू तकबीरात इफ्तिताहिया कह लेगा तो तू हम 12 में से एक को सामने नसब कर ले और नमाज का आगाज कर ले। हाँ हाँ क्या कहने क़िबला? हम 12 में से जज़ाकल्लाह। किसी एक को सामने नसब कर ले और नमाज का आगाज कर ले। यानी ये बताया जा रहा है जिसने नमाज दी है उसको नमाज के सामने से भी नहीं हटाया और नमाज से भी नहीं हटाया है। क्या वाह कहने। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये असनाद मुझसे आप झिझक पूछ सकते हैं, हदीसों की कॉपी ले सकते हैं, किताबों का हवाला ले सकते हैं आप। अब आए मैं मौला सरकार की खिदमत के सिलसिले से और मारिफत के सिलसिले कुछ हदीस बयान कर रहा हूं और ये हदीस याद रख लीजिएगा। जो लोग दावा करते हैं हम अली के आरिफ हैं, कुछ दावा ये करते हैं कुछ लोग दावा करते हैं मौला अली के आरिफ है। तो साहिल जाकर मौला सादिक से कह रहा मौला बंदा है कि जो मेरे दादा आपके दादा अली के इरफान पर होने का दावा करता है, आरिफ होने का। तो इमाम ने जवाब दिया कैफा यारिफुल अव्वला वहुवा यजहलु मिन आखिर, वो अव्वल का आरिफ कैसे हो सकता है जबकि वो आखिर से जाहिल रह गया है। यानी वो अव्वल की मारिफत ही हासिल नहीं किया, अगर आखिर जमा को नहीं पहचाना। यानी इमाम जमाना की मारिफत है अली इब्न अबी तालिब की मारिफत। हाँ सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। कहने क़िबला? वाह 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 सुभान अल्लाह। अब आए उस गैब दाने इलाहिया का जिक्र मारिफत का आगाज हो रहा है। और ये बता दूं कि मैं जिसकी गैबत के लिए कुरान ने ऐलान कर दिया कुल इन्नमा गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, जब काफिर तुमसे पूछे तो उनको जवाब दे देना कुल इन्नमा गैबु लिल्लाहि, कहना अल्लाह के लिए गैबत है। और जो फरमा चुका उसको मैंने सलाम कर दिया। कहो कुल इन्नमा गैबु लिल्लाहि, कहो अल्लाह के लिए गैबत है। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, उसका इंतजार करो, मैं अल्लाह होकर भी उसका इंतजार कर रहा हूं। यानी इमाम वो है जिसका इंतजार दुनिया करे औलिया करे वो और है, जिसका इंतजार खुद अल्लाह कर रहा है उसे इमाम कायम कहते हैं। वाह अल्लाहुम्मा सुभान सल्ली अल्लाह। अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहने क़िबला। जिसका इंतजार, जिसके आने का इंतजार खुद अल्लाह को जो कराए उसे इमाम कहते हैं, और इमामत को जो इंतजार आने का कराए उसे अब्बास कहते हैं। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 एक वाह वाह नहीं वाह। तीन इमाम जिसका इंतजार करते रहे। एक नहीं, एक इमाम वो होता है अब्बास वो है जिसका इंतजार तीन हुज्जतें करती रही। तीन इमाम जिसका इंतजार करे उसे अब्बास कहते हैं। क्या कहने। भाई आप लोगों को आवाज आ रही है तो दूसरी फजीलत का गोशा दे दूं, सब मिलके अपने अपने मकाम पर दरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। اللهم صل على मोहम्मद محمد وآل محمد। आप सबसे 10 बस्ता गुजारिश है अपने अपने माइक जो है आप बंद कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। बिस्मिल्लाह क़िबला। और इन्नमा गैबु लिल्लाहि, कहो गैबत और गैब होना तो अल्लाह के लिए है। और जब इमाम से सनद है, किताबें मौजूद है, किताबों में लिखा है, हदीसें हैं, फ़क़रात है जो पढ़े हैं, तहरीरात है जो देखे हैं, लिखे हैं कि सरकार का जब अलम
परचम कायम आले मोहम्मद खाने काबा की सरजमीन पर नसब होगा तो उस परचम पे लिखा होगा अल गैबत लिल्लाहि, गैबत तो अल्लाह के लिए है। यानी जिसके परचम पर, एक हदीस में आपको, मैं हमारे सादिक साहब के घर के आशुरखाने के अलम को देख रहा हूं, उस अलम को गवाह बनाकर मैं कह रहा हूं कि 2 दिन कबल मैंने हदीस पढ़ी है, जिन्हें अलम से बड़ी प्रॉब्लम होती है और जिन्हें अलम से परेशानियां होती है, अल्लाह उनकी परेशानियों को और बढ़ा दे, और जिसे अलम से उनसियत और मोहब्बत होती है, अल्लाह उनकी मोहब्बत को और बढ़ा दे। 2 दिन कबल मैंने हदीस पढ़ी है। मैं अपने रोजमर्रा देखने वाले भाइयों को भी मैंने हदीस नहीं सुनाई, आज मैं सुना रहा हूं हदीस आपको। यकीनन खुश नसीब है मेरे ईमान में सुनने वाले दोस्त भाई, आज हदीस सुना रहा हूं। सरकार का जो अलम होगा, अल्लाह की जानिब से उसे कुव्वते गोयाई पैदा कर दी जाएगी। अलम खुद बोलता रहेगा, जबान उसकी खुल जाएगी। वाह वाह और वाह, हमने पढ़ा है सुभान अल्लाह, ये सुभान अलम अल्लाह, अब्बास का अलम होगा, सुभान अल्लाह। अब्बास का, और खाने काबा की सरजमीन पर नसब किया जाएगा और लिखा होगा। और बड़ी तवज्जो से ये बात मैं कहने चला कि सरकार जब अपने हाथ दराज करेंगे, ये नहीं कहेंगे ये हाथ अल्लाह के हाथ का जैसा है, ये हाथ अल्लाह के हाथ के जैसा है, बल्कि ये कहेंगे ये अल्लाह का हाथ है, इस पर बायत करो। ये हाथ अल्लाह का है, इस पर बैत करो। क्योंकि मदीनतुल माजिद में वाक़ है, जब हुसैन आज़िम सफर करबला हुए, सरजमीन खाने काबा पर सरकार मक्के मौज़मा से हज को उम्रे में तब्दील करके सरकार बाहर तशरीफ ला रहे थे, तो ऐसे में जिब्राइल आए। मदीनतुल माजिद किताब का हवाला भी दे रहा हूँ। जिब्राइल आए, इमाम हुसैन का हाथ पकड़कर बुलंद किया और आवाज दी, ए हाजियों कहाँ जा रहे हो, आओ अल्लाह के हाथ पर बैत करो। अल्लाह के हाथ पर बैत करो। अब मैं आपको बताता हूँ, हुजूर जो असनाद मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर अभी और 8 मजलिसें तय करनी है, तैयार रखिएगा अपने जहन को, और कलम भी रखिए अपने साथ। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो उसे नोट कर लीजिए, आप याद भी हो जाएगा, फिर मुझसे सवाल करने के लिए आपको सहारा मिल जाएगा कि आप याद भी रख सकेंगे कि सवाल क्या करना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर बोलता हूं, बोलकर किताबें नहीं ढूंढता, मौला हुसैन का सदका है। अब मैं आपको बताने चला वो गैब कैसा है जो अल्लाह के लिए गैबत है। आप माशूरा फिकरात पढ़ते हैं, इस्तिफाक इल्म ही, अल्लाह ने जिसे अपने इल्म के लिए इस्तिफा कर लिया है। वो इर्तिज़ाकुम, अल्लाह ने जिसे मुर्तजा बनाया है अपनी गैबत के लिए। फिर दूसरा जुमला है इश्तिबाकुम लिकुदरत, अल्लाह ने जिसे अपनी कुदरत के लिए मुश्तबा बनाया है, यानी गैबत के लिए मुर्तजा बनाया है। कैसा गैबदान है, ज़हरा का पिसर, जिसका नाम गैब लिखने में भी आया तो गैब कहलाया, पढ़ने में भी आया तो गैब कहलाया, बोलने में भी आया तो गैब कहलाया। गैब का मजहर है। तो अब मैं आपको हदीस मासूम की तरफ ले चल रहा हूं। सरकार जब आएंगे तो हाथ दराज करके लोगों से बैत तलब करेंगे, ये कहेंगे आओ ये अल्लाह का हाथ है, उस पर बैत करो। अब मैं आपको असनाद लेकर सुना रहा हूं, मौला ऐसा क्यों करेंगे? फरमाया हम वो कान वादा है जिसमें हमारा 12वां वर्जन अल्लाह का हक उसूल करेगा, अल्लाह का हक उसूल करेगा। यानी ये वो खानवादा है जिसका हक अल्लाह उसूल करता है, और इमाम वो होता है जिसका हक जो अल्लाह के हक को उसूल करता है, यानी अल्लाह के हक को उसूल करेगा इमाम। मैंने हयातुल कुलूब किताब में सरकार सादिक आले मोहम्मद से हदीस पढ़ रखी है। साहिल ने पूछा, मौला इब्राहिम के लिए आग क्यों कर
ٹھنڈی اور گلزار ہو گئی تھی. امام نے فرمایا کہ انہوں نے ابراہیم نے اللہ کی بزرگی اور اس کے مجد ہونے کا واسطہ دیا تھا، اس کے بزرگ ہونے کا واسطہ دیا تھا، اور فرمایا تھا بحق یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کو واسطہ دیا تھا اس کی مجد کا، اس کی بزرگی کا. جب مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ کی بزرگی کیا ہے، فرمایا نحنو مجد اللہ، اللہ کی بزرگی ہے یہ. ابراہیم نے ہماری بزرگی کا واسطہ دیا تھا. واہ سبحان ایک اللہ. اور روایت کیا کہنے. ایک اور روایت سناتا چلو. پوچھا گیا مولا آئیں گے تو کیا کریں گے، فرمایا اللہ کے حق کا وصول کرنا ہوگا، اللہ کا حق وصول کریں گے. امام فرماتے ہیں ہمارا حق اللہ کا حق ہے. حق نا حق اللہ، ہمارا حق اللہ کا حق ہے، اور ہم پر اللہ کا حق ہے، اللہ پر ہمارا حق ہے. ہم پر اللہ کا حق ہے. ارے بھائی پریشانی کی بات نہیں، سبحان علی اللہ. کا حق اللہ پر بھی ہے، امام کا حق اللہ پر بھی ہے. سبحان اللہ. تم پر شیعہ، میں اگر شیعہ ہے تو ہمارا بھی حق اللہ پر ہے. امام صادق فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے وکانا حق علی اللہ ومن یحب علی ابن ابی طالب. فرمایا رسول خدا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا حق اللہ پر یہ ہے. جیارن اللہ فردوس الاعلی، اللہ کو چاہیے کہ اسے اپنے قرب جوار میں رکھے، جلو میں رکھے. جو علی سے محبت کرتا ہے یہ حق ہے اللہ پر. پھر حدیث معصوم ہے، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اسے وہاں رکھے جہاں ہم ہو. یعنی علی کے شیعہ کا بھی حق اللہ پر چلتا ہے تو بہت دور کی بات ہے علی کے حق کی بات کروں میں. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعجل حضور آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے، اختیار ہے، آپ بیچ مجلس میں کہہ سکتے ہیں. اگر آواز برابر نہیں آ رہی ہے، کچھ سنا نہیں تو میں دوہرا بھی دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی محبتوں میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لفظ نہ بھی ہو تو دہرانے کے لیے تیار ہوں. اب یہ حق خدا وصول کریں گے سرکار، حق خدا وصول کریں گے سرکار. مولا صادق سے پوچھا گیا مولا کون کون آئیں گے سرکار کی نصرت کے لیے، کون کون آئیں گے؟ تو امام نے کچھ نبیوں کی مائیت میں کچھ لوگوں کی تعداد بتائی، عیسیٰ کے لیے بتایا، موسیٰ کے لیے بتایا، اور دو نام ضرور پڑے ہیں. کس کے نام ہیں؟ فرمایا ایک سلمان بھی آئیں گے، ایک مالک اشتر بھی آئیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ آواز بریک ہو رہی ہے. مالک اشتر بھی رہیں گے، سلمان علوی بھی رہیں گے. مولا سلامت رکھے، جس تک آواز پہنچ رہی ہے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ مالک اشتر کے آنے کا مسئلہ سمجھنا ہے، سلمان کے دوبارہ آنے کا مسئلہ سمجھنا ہے. اب بات یہ حدیث تو ختم ہو گئی، آپ کے اور میری معرفت کے نتیجے میں بات کر رہا ہوں. رسول اللہ کا زمانہ تھا، سلمان اقرار کرنے والا، وہ منکر کو کوئی ماننے والا نہیں تھا. اب جب امام زمانہ آئیں گے، سلمان فضائل بیان کریں گے اور کوئی انکار کرے گا تو مالک اشتر اپنے تلوار سے کام انجام دیں گے. حق ہے. واہ بات واہ سمجھ واہ میں واہ. آئے گی کہ سرکار کا زمانہ ہوگا، کھل کر فضیلتیں بیان کرو گے. آؤ میں دوسری کہنے. آیت بلکہ تیسری آیت سنانے لگا. وَأَشْرَقْتِ الْأَرْضِ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. حدیث سے معصوم سنا رہا ہوں.
قرآن کہہ رہا ہے زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. مولا یہ رب اپنے رب کے نور سے مطلب کیا ہے؟ کتاب کا نام الحجہ یاد رکھو، حاشم بحرینی کی لکھی ہوئی کتاب، جس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی جسے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور دیگر غیبت پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس پر سے بھی ان سے بھی کتابوں سے یہ حدیث مل جائے گی. امام فرماتے ہیں بڑی توجہ سے جب آیت پڑھی گئی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. بے شک مولا بے یہ شک زمین کا رب کون ہوگا؟ حاشم بحری نے چھٹے امام کی حدیث لکھی ہے، امام فرماتے ہیں ہمارا 12واں فرزند ہوگا، زمین کا رب ہوگا، اس کے سبب زمین روشن ہو جائے گی. کیا بے کہنے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھ، اور امام فرماتے اس کے زمانے کے شیعہ یہ چاند اور سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، وہ اپنی زندگی کا گزارا امام کی دی ہوئی نور کی روشنی سے گزاریں گے. چیزوں کو دیکھیں گے سورج چاند کی روشنی سے نہیں، امام نے جو نور عطا کیا روشنی سے چیزوں کو دیکھنے لگیں گے. پھر بھی اور خوش ہونا چاہ رہے ہیں تو درود پڑھیے گا، میں آپ کو اور ایک حدیث سنائی دیتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. جیتے رہو سلامت رہے، مولا سلامت رکھے آپ حضرات، آباد رہے. واہ واہ واہ. حضور میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ بس اب حدیث سنیے گا. جی جی. مولا سرکار جب آئیں گے تو شیعوں کا کیا حال ہوگا؟ بڑی توجہ سے مولا صادق کیا فرماتے ہیں، آج سن لیجئے گا میرے بھائی. کل کی منزلتیں اور اونچی ہوتی جائے گی، بس میرے ساتھ رہیے گا. معرفت نورانیہ کے وہ آیتیں پڑھوں گا میرے ساتھ. میرے روز رہنے والے بھائیوں نے بھی کچھ معرفت کی باتیں آج تک نہیں سنی جو میں اس سلسلے میں سنانے والا ہوں. جو یہ پچھلے 2 دن کے مطالعے میں جتنی باتیں اور میں ریسرچ کر کے پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے جو بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں وہ باتیں میں آپ کو اس اشرے میں سناؤں گا 8 مجلسوں میں جو دوسروں نے نہیں سنایا ہے. شاید ان کے نظروں سے مطالعے سے گزرا ہوگا، ایسا نہیں کہتا کہ میں ہی پڑھا ہوں اور دوسرے پڑھے لکھے نہیں ہیں. مولا اور علم دے ان حضرات کو جو علماء حقہ ہیں. حضور اب سنیے گا، مولا صادق کے روبرو سائل بیٹھا ہے، امام فضیلت پڑھ رہے ہیں اصحاب قائم آل محمد کے. امام کے ظہور میں، ظہور کے بعد کیا ہوگا فرمائے اذا قام قائم آل محمد، جب ہمارے فرزند قائم کا قیام ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا، ان کے شیعوں کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ وہ اپنے مکانوں میں بیٹھے ہوئے اپنے امام سے امام زمانہ کو دیکھیں گے بھی، اور جو کچھ امام کہیں گے وہ سنیں گے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ محمد امام جو اپنے مقام سے کہیں گے وہ سنیں گے بھی، اور جب دل چاہے گا امام کی زیارت بھی کر لیں گے. یا علی مولا یا علی. کیا کہنے قبلہ. اب سنیے حضور حدیث معصوم کی اہمیت پر حدیث، اور آگے میں ربط مسائل کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. حدیث معصوم 2 حدیث سنا رہا ہوں. سرکار کی غیبت کے زمانے میں جو حضرات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ولایت سے متمسک ہے، اللہ اس پر قائم رکھے. امام سرکار کا ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ کی دیوار کو پشت لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، ایسے جیسے گھر کا مالک کھڑا ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک. جیسے
دلیل مدلول کے یہاں اور مدلول دلیل کے یہاں ہوتا ہے، جیسے مکان کیا کہنے مکین لگا؟ کے قریب اور مکین مکان کے قریب ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ. امام فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ دے کر پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مقبول احمد صاحب کا زمیمہ، تو اختتامی صفحات پر یہ روایت موجود ہے، زمانے پہلے پڑھا تھا، آج سنا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب خواجہ آل محمد تشریف لائیں گے، امام فرماتے جب قائم سرکار تشریف لے آئیں گے، اب یہ جملے پر خوش ہو جائیے گا، اور آج جب آپ نماز مغربین کا سجدہ ادا کریں نا تو شکرانے کا سجدہ بھی ادا کریے گا۔ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا فرض ظہور کرے گا، کائنات کے مکمل ظلم کو امان میں تبدیل کر دے گا، عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا۔ اب یہ جو مقصد ہے وہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا ایمان کے کلمے کو غالب کر دے گا اور کفر کے کلمے کو مٹا دے گا۔ کیا کہنے ایمان اب تحقیق کرو دینے کا کلمہ کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے، اس انداز میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، کون پڑھ کے کلمہ بھی کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس ضمن میں احادیث اور روایت رکھتا ہوں انشاءاللہ آنے والی مجالسوں میں، اور میں تھوڑی معرفت پہ تھوڑی سی اونچائی پہ اوپر جا کر بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ حضرات کل سے ساتھ ہے، اور میں غیبت کے علتوں پر بھی گفتگو کروں گا۔ غیبت کی علت کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی غیبت کو منوانا ہے، دوسرے امام فرماتے ہیں امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے بھی ہے۔ اور حضور وقت قریب آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوا اور ایک آیت سناتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اور کل سے جو حضرات آج 2-3 مجلسوں میں شامل ہیں ان سے کہیے گا خاص طور پر کل سے اس مجلس کو ضرور سنیے، کیونکہ وہ باتیں کل سے آپ کو سنائی جائے گی۔ میرا صرف دعویٰ نہیں دلیل دے سکتا ہوں، وہ باتیں آج تک نہیں پہنچائی گی، انشاءاللہ کل سناؤں گا، لیکن آج ایک آیت اور حدیث آپ کو سناؤں گا۔ آپ حضرات درود پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، مولا سلامت رہے۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا مکمل مر جانے کے بعد۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کے مکمل ختم ہو جانے پر، مردہ ہو جانے پر، ساری زندگیاں ختم ہو جانے پر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ مولا صادق مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها بقائم آل محمد، فرمایا اللہ زمین کے مر جانے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے گا ہمارے فرزند قائم آل محمد کے ذریعے سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اگر حی ہوتا ہے، محمد. زندہ کرنے والے کا مظہر بھی زندہ ہوتا ہے، وہ بھی زندہ کرتا ہے۔ اب سلام کرو میرے ساتھ سب مل کے، معصورہ سلام ہے۔ السلام علیکہ، سرکار امام زمان دے رہا ہوں، السلام علیکہ یحیی المومنین، سلام ہو امام زمانہ پر جو دوبارہ مومن کو زندہ کرے گا۔ کیا کہنے
अस्सलामु अलैका या बहुत खूब। मुहिल मुमिनीना व मुबर्रिल काफिरीना, सलाम हो उस पर जो मोमिनीन को दोबारा जिंदगी देगा और काफिरों को खत्म करेगा। मैंने यहां तक बात आप तक पहुंचाई है और आपको मासुरा फिक्रा और जिसके लिए लिखा है अस्सलामु अलैका मीसाका वक्कदहू, सलाम हो उस मौला पर जिसकी विलायत के मीसाक में ताकीद की गई है। इमाम जमाना की विलायत का मीसाक लिया गया है, इमाम जमाना की विलायत का मीसाक लिया गया है। जो 12 को माना ही नहीं, उसने तौहीद को नहीं माना। कोई 6 तक भी आ जाए, कोई 7 तक भी आ जाए तो तौहीद का इकमाल नहीं होता जब तक 12 शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह ना हो। 12 को ना माना जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही नहीं माना गया। हमारे मजहब शिया की बुनियाद पर बात कर रहा हूं हुजूर, तो यहां तक तो मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है। अब मैं आपको हदीस बता रहा हूं जो मसाइब से जुड़ी हुई है। सरकार इमाम जमाना ने फरमाया, सलाम हो मेरे मजलूम दादा पर जिससे वतन छुड़ाया गया था। सरकार इमाम जमाना पर्दे गैबत में अपने मजलूम दादा पर रो रहे हैं और फरमा रहे हैं, सलाम हो मेरे मजलूम दादा पर जिससे आलमे गुर्बत में वतन छुड़ाया गया। सलाम हो मेरे मजलूम दादा पर जिससे भूखा और प्यासा रखा गया। फिर फरमाया, अस्सलामु अलैक कतील अश्शार अला अर्दिल करबला, सलाम उस मजलूम पर जिसे प्यासा रखकर सरजमीने करबला पर कत्ल कर दिया गया। अल्लाहु अकबर वा मुहम्मदा या बाबिल्लाहिल हुसैन। और इमाम जमाना ने कुछ इस अंदाज में सलाम किया, सलाम हो उन सरों पर, वो गले पर जो खुश्क गला था जिस पर खंजरे बेदाग चलता रहा। मैंने सरकार मख्तल का मंजर बता दूं, खंजरे बेदाग तो सूखे गले पर चल रहा था। 70 कदम के फासले पर बहन जैनब आई हुई थी, देख रही थी हाय हुसैन। मोहम्मद खिल्लत नासिरा अजरकुम इल्लल्लाह अजरकुम रसूलुल्लाह। आजादारो, आपने सुना है ना, 70 कदम के फासले पर जनाब ज़ैनब ने मुशाहिदा किया है। मैं दस्ते अदब जोड़कर कहूँ हजरात, जो आज मैं रवायत सुना रहा हूँ, रिवायत की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने रिवायत पढ़ी है कि जनाब ज़ैनब जब अपने भाई के लाशे पर आई है, 70 कदम का जो सफर है तय करना जनाब ज़ैनब से पूछे कि कैसे ज़ैनब ने भाई तक मुझको पहुंचाया। इस आलम गुर्बत में कभी जमीन पर चेहरे के बल गिर जाती और कभी उड़ती जाती और आगे बढ़ती जाती। इस तरह से ज़ैनब गई है भाई के लाशे तक। अब जो रिवायत है, अल्लाह करे आप हजरात को हौसला और हिम्मत मिले कि मैं सवाल करूं। भाई बहन तो भाई के जख्मी लाशे तक पहुंच गई। रिवायत में जो रिवायत है वो तो बाद में सुनाऊंगा। आपने कहीं किसी के यहाँ जनाजा देखा है, कहीं किसी के यहाँ मस्जिद देखा है, किसी के मस्जिद वाले घर में गए हो तो करीब जो वारिस होते हैं अपने अपने
बारिश को लिपट कर मरने वाले को लिपट कर रोते हैं और उन्हें तस्कीन और दिलासा देकर लाशे से जुदा किया जाता है, तो मेहरबानी के साथ जुदा किया जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मुझसे सवाल करो तो भाई की लाशे से कैसे जुदा किया गया? रिवायत मिलती है तवील नैज़ा था जनाबे तरह से जनाब ज़ैनब को अपने भाई के लाशे से हटाया गया। अब इमाम ज़माना क्या फरमाते? सलाम अला रास मक़तूए, सलाम मेरे मज़लूम दादा पर जिसके सर को तन से जुदा किया गया। फिर फरमा सलाम अला मरफूए, सलाम मेरे मज़लूम दादा पर जिसके सर को नौ के नेज़ा पर बुलंद किया गया। अब इमाम ने बड़े अल्फाज तक पहुंचाया है, सलाम किया है मज़लूम दादा पर जिसके लाशे को सरजमीन करबला पर तस्वीदा कर दिया गया। कैसे इधर के हुसैन की लाश को बर्बाद कर दिया गया और तस्वीदा हो गया और बीबियां रो रही है, आए हुसैन अपना सहारा, तेरे बेटे का क्या हाल हो गया? Say, 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 say.